میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جہاں 19ویں صدی اور مغل حکومت کا آخری دور اپنی نم آنکھوں سے اس عظیم سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا تھا، وہیں اسی صدی میں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک نامور گھرانے میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے اپنا نام تاریخ کے اوراق پر درج کر دیا اور جسے دنیا نے سر سید احمد خاں کے نام سے جانا۔ سر سید احمد خاں کا نام آتے ہی ایک ایسے دور کا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے جب مغلیہ حکومت کی شان و شوکت کا آفتاب غروب ہونے کے کگار پر تھا۔ جدید ہندوستان کے معماروں میں سر سید کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ان کا شمار ان سر فہرست لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے نشاط ثانیہ میں ایک اہم رول ادا کیا، چاہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور ہوں، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، انہی لوگوں کی فہرست میں سر سید کا بھی شمار ہوتا ہے۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ سر سید کے نانا خواجہ فرید مغل دربار سے وابستہ تھے، مغل دربار میں وزیر رہے، انگریزی سرکار کمپنی سرکار سے بھی وابستہ رہے اور وہاں بھی انہوں نے بڑی اہم خدمات انجام دی۔ سر سید کو بچپن سے ہی ایک اچھا تعلیمی ماحول ملا، علمی و ادبی ماحول ملا۔ سر سید کے والد صوفی منش آدمی تھے، وہ بھی دربار سے وابستہ تھے، مغل دربار سے ان کو خطاب سے نوازا گیا تھا، دبیر الملک جیسے عظیم خطاب سے سر سید کو بھی نوازا گیا۔ سر سید کی جوانی اور بچپن اسی ماحول میں گزرا جو اس وقت کے دہلی کا ماحول تھا، اس میں عیش و عشرت تھا، امن و امان تھا، سکون تھا۔ لیکن اس ظاہری سکون امن و امان کے پیچھے ایک گرتا ہوا، ٹوٹتا ہوا، ڈوبتا ہوا سیاسی اور سماجی ماحول بھی تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو صرف کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت قلعے سے لے کے مہروزی تک ہی محدود ہے۔ انگریزوں نے جو ظلم و ستم کرے 1857 کے بعد، اس کی تاریخ مطلب ایک بہت ہی واضح طور پہ لوگوں نے لکھی ہے۔ دلی کے کوچے چلان ہو، کوئی اور محلہ ہو، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کیا گیا۔ سر سید خود ماموزاد بھائی 1857 کے غدر میں مارے گئے۔ 1857 کے واقعات تھوڑے دھیمے پڑے، مدھم ہوئے اور سر سید دلی پہنچے تو اپنے گھر پہنچے تو ان کی والدہ اپنا گھر چھوڑ کے ایک استبل میں رہ رہی تھیں اور 4 یا 5 دن سے بھوکی تھیں، چنے کھا کھا کے، گھوڑے کی غذا کھا کھا کے وہ اپنا گزارا کر رہی تھیں۔ سر سید ان کو لے گئے میرٹھ، جہاں ان کی تقرری تھی، اور چند ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 1857 تک سر سید کا شغل کھیل کود میں بھی رہا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور بعد میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو سر سید نوکری بھی کری اور اپنے خاندان کو معاشی مدد دینے کے لیے انہوں نے ایسے کام بھی کیے جیسے اخبار نکالے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق رسالہ نکالا، اور یہ رسالہ اس لیے نکالا کہ اس کے ذریعے انہوں نے جو سماج میں خرابیاں تھیں، اب آپ اس رسالے کے مضامین پڑھیے جو برابر سر سید اس میں لکھتے تھے۔ کہیں لکھتے ہیں اپنی مدد آپ، کہیں لکھتے ہیں اخلاق کے اوپر، کہیں لکھتے ہیں کہ طالب سے خطاب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ان سماجی برائیوں کی طرف سر سید حملہ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ہمت تھی، اور یہ ان کا قوت ارادی تھی، اور یہ ان کا پختہ یقین تھا اپنے عمل میں کہ وہ جو کام کر رہے تھے اس پہ وہ ڈرے نہیں۔ بڑی مخالفت ہوئی۔ انگریز حکومت کے مظالم کے خلاف 1857 میں ہندوستانیوں کے انقلاب کی کوششیں جب ناکام ہو گئیں تو ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ سر سید ہندوستانیوں پر ہونے والے مظالم سے تڑپ اٹھے۔ کافی غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے
کہ انہیں اس پستی و ذلت سے نکالنے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ سر سید نے مختلف طریقوں سے، چاہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی ہو، چاہے تہذیب الاخلاق ہو، چاہے بعد میں مسلم ایجوکیشن کانفرنس انہوں نے بنائی، ہر طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا، ہندوستانیوں کو جگانے کی کوشش کری اور یہ کہا کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، یہی تمہارا واحد طریقہ ہے کامیابی کا۔ نتیجے کے طور پہ ایک اسٹیج یہ آئی کہ سر سید نے اپنے ساتھی مولوی سمیع اللہ صاحب جو بھی دلی کے رہنے والے تھے اور اس وقت علی گڑھ میں پوسٹڈ تھے، ان کو خط لکھا کہ اب بہت سوچ بچار ہو چکا ہے اور اب ہم اپنا مدرسہ، اپنا اسکول شروع کر دیں۔ تو علی گڑھ کے اس عمارت میں جہاں مولوی سمیع اللہ رہتے تھے، جو آج جیل روڈ کے پاس ہے، علی گڑھ میں جیل کے پاس ہے، وہاں پہ مدرسہ العلوم کے نام سے مدرسہ کھول دیا گیا اور جلد ہی سر سید وہاں سے اپنی نوکری سے ریٹائرمنٹ لے کے پھر علی گڑھ آ گئے اور پھر انہوں نے باضابطہ طور سے علی گڑھ کالج، ایم اے او کالج کی بنیاد ڈالی۔ مدرسہ العلوم سے لے کے ایم اے او کالج کی پوری تاریخ ہے، اس میں سر سید کے ساتھی نواب مولوی سمیع اللہ، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، صاحبزادہ آفتاب احمد خان اور ایسے جناب زین العابدین، ایسے کتنے لوگ ہیں جو سر سید کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ملک میں پورا ایک جال سا بھیج گیا، شبلی کالج ہے، گاندھی فیضان کالج ہے، اسلامیہ کالج ہے، جگہ جگہ جو سر سید سے متاثر ہو کے ایک کالج و مدارس اور اسکولوں کا نظام کھل گیا۔ تو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ سر سید تحریک سے تعلیم کے پھیلاؤ، لوگوں کے روزگار مہیا ہونے مدد، سماج میں سوچ میں تبدیلی، اردو ادب میں ایک بہت واضح تبدیلی، وہ ایک ایسا پہلو اس پہ میں روشنی نہیں ڈال رہا ہوں اردو ادب پہ، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اردو ادب میں جو ایسے لکھنے کا سسٹم تھا پہلے کبھی نہیں تھا، مضامین لکھنے کا، کہانی تھی، داستان تھی، شعر و ادب تھا، لیکن جو مضامین لکھنے کا تھا سر سید نے شروع کیا۔ تقریباً 950 سال کے دوران سرزمین ہند پر تعمیر ہونے والے یہ آثار قدیمہ اپنے بنانے والوں کی یاد دلا رہے ہیں۔ یہ آثار بے مثال فن تعمیر کا نمونہ ہی نہیں بلکہ مختلف حکمراں خاندانوں کے عروج و زوال کی داستان بھی بیان کر رہے ہیں۔ سر سید نے ایک کتاب آثار الصنادید لکھی جس میں انہوں نے ان قدیمی عمارتوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ سید نے اور بھی کام کیے، لیکن ایک کتاب آثار الصنادید 1846 میں لکھی، تو اس کے پریفیس میں سر سید لکھتے ہیں، ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ بیاد نقش عمارات شہر یاراں بھی کہیں سپہر جفا پیشہ چوب بست و شکست۔ تو اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو شاہجہان آباد، یہ مہرولی اور یہ نظام الدین اور یہ ہمایوں کا مقبرہ، اب ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مغل حکومت کا زوال ہے اور برٹش حکومت کا عروج ہے۔ ظاہر ہے برٹش حکومت کو اس ثقافت سے، اس ہندوستانی ثقافت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ان کی کوئی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ لہذا سر سید نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ایک کتاب لکھیں کہ جس میں ان تمام آثار کو، ان تمام عمارتوں کو ڈاکومنٹ کر دیں، اور اس سے اگر عمارتیں باقی نہ رہیں تو کم از کم وہ کتاب تو باقی رہ جائے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سر سید کا جو اہم کارنامہ ہے، ظاہر ہے مختلف ان کے اہم کارنامے ہیں، ایم اے او کالج بھی ہے، آثار الصنادید بھی ہے اور دوسرے جو ان کے کام ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں، کیونکہ میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، سر سید کا ان تمام کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ آثار الصنادید ہے۔ تو سر سید نے تمام جگہوں پہ جا کے ان کو ڈاکومنٹ کیا، پھر جو کنٹمپریری اکاؤنٹ تھے جو سلطنت پیریڈ کے ہیں، ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی ہے، یا اسامی کی فتوح السلاطین ہے، یا ابن بطوطہ کا رحلہ ہے، یا عفیف کی تاریخ فیروز شاہی ہے، یا سیرت فیروز شاہی ہے، یا مغل دور کے جو سورسز ہیں، ابو الفضل کا اکبر نامہ ہے، یا بابر نامہ ہے، یا عین اکبری ہے، یا بادشاہ نامہ ہے، یا معاصر عالمگیری ہے،
ان تمام سورسز کو کنسلٹ کر کے سر سید نے ان آثار کی تاریخ تیار کی، اور پھر اس کے بعد ان آثار کی پوری تاریخ جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے آثار الصنادید میں ڈاکومنٹ کیا۔ آج جو لال قلعہ ہے وہ 20% شاہ جہاں کا بنوایا ہوا ہے، 80% عمارتیں برٹش آرمی نے اڑا دیں، اور آج ان جگہوں پر برٹش بیرکس بنی ہوئی ہیں۔ سر سید نے آثار الصنادید میں لال قلعے کی بھی پوری عمارتوں کا ذکر کیا ہے، نقشہ دیا ہے عمارتوں کا۔ اگر سر سید کا وہ نقشہ لال قلعے کا نہ ہوتا تو ہم کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ 80% جو انگریزوں نے تباہ کیا وہاں کون سی عمارتیں تھیں۔ تو اس طرح سے دلی کی تمام شاہجہان آباد کی ان عمارتوں کو، بہت سی عمارتوں کو انگریزوں نے توڑا۔ اگر آثار الصنادید نہیں ہوتی تو ہم کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کون سی عمارتوں کو انگریزوں نے 1857 کے بعد منہدم کیا۔ اسی طریقے سے سر سید نے نظام الدین، مہرولی، حوض خاص، ان تمام آثار قدیمہ کو لسٹ کیا، ان کا تاریخ لکھی، ان کا ڈسکرپشن دیا اور ان کے اسکیچز بنوائے۔ اور وہ اسکیچز سر سید نے لکھا ہے کہ کیونکہ کلر تھے، اور ظاہر کلر پرنٹنگ اس زمانے میں 1846 میں بڑی مہنگی ہوگی، لہٰذا وہ شائع نہیں کرا سکے، تو مولانا آزاد لائبریری میں وہ اسکیچز محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ 1857 اور اس کے بعد جب انگریزوں کے ظلم و ستم کے ڈر سے زبانیں گنگ ہو گئیں اور ہاتھوں سے قلم چھین لیے گئے، تب سر سید نے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسباب بغاوت ہند لکھی، جس میں انہوں نے بغیر کسی خوف کے بغاوت کے اسباب کا ذکر کیا۔ 1857 میں جب سب خاموش ہیں، کوئی انگریزوں کے خلاف نہیں لکھ رہا، سر سید پہلا شخص ہے کہ جس نے 1858 میں اسباب بغاوت ہندوستان کے کازز آف دی انڈین ریوولٹ لکھی، اور اس میں انگریزوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اس کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس نظام کا حصہ ہیں، وہ منصف بھی ہیں، برٹش جوڈیشری کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ایک دوست ہندو ہیں جو منصف ہیں، انہوں نے 500 کتابیں چھپوائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سر سید ان کتابوں کو جسٹس رام چندر کہ سر سید ان کتابوں کو جلا دو ورنہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اس کتاب سر سید نے کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے مار دیں برٹش سرکار، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو سر سید کا 1857 کے اوپر اسباب بغاوت ہندوستان ایک بہت ہی جرأت مندانہ ایک قدم ہے، جو میں سمجھتا ہوں آج کوئی اتنا جرأت مندانہ قدم جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ سر سید کو جو ایک مشن جو انہوں نے طے کر لیا تھا، وہ اپنے مشن سے کبھی ہٹے نہیں۔ لوگوں نے کافر کر دیا، علماء نے ان کی مخالفت کی، ان کے جوتے کے ہار بھیج دیے پارسل کر کے، لیکن انہوں نے اس کا کسی پہ اثر نہیں لیا۔ سر سید کی قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج ملک و قوم کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے اور سیکولرزم کی بہترین علامت ہے۔ دیکھیے، ایز اے سوشل ریفارمسٹ سر سید احمد کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے لیے۔ ایک چھوٹے سے لیول پہ اسکول اور کالج جو بنایا، اس کو اتنی بڑا ادارہ بن گیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور اس میں ہر مذہب کے، ہر قوم کے، ہر دیش کے لوگ تعلیم لیتے ہیں بنا کسی بھید بھاؤ کے۔ میں جب پہلے علی گڑھ جانے سے پہلے مجھے سر سید کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا، تھوڑا بہت ہسٹری میں پڑھا تھا، لیکن علی گڑھ میں جا کے جب داخلہ لیا میڈیکل کالج میں، اور میں تو 11 سال رہا ہوں علی گڑھ، تو وہاں پہ جا کے جب پڑھا ان کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ بھئی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں تو خود کو سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج علی گڑھ کی دین ہوں۔ سرجن بھی میں وہیں سے بنا، تعلیم لی، اور جو روزی روٹی میں کما رہا ہوں وہ بھی علی گڑھ کی دین ہے۔ اور میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے ہر طرح کے ہمارے دوست تھے، ہم آپس میں خوشی غم میں سب میں بانٹتے تھے، کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا ہم نے بھید بھاؤ۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب خالی مسلمس کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ اب انڈیا اس کنٹری میں ریلیجس بیسس پہ کئی انسٹیٹیوشنز ہیں،
اور اس کے بیسس پہ بھی، لیکن وہاں پہ کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ بھی اوروں کو داخلہ نہیں ملتا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی کہیں کچھ اس بیسس پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ایک طرح سے پیسے مانگ مانگ کے انہوں نے اس کو ایک ایک اینٹ بنائی ہے اور لگائی ہے. سر سید احمد خان کی جہاں تک بات ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑے، میں ان کو بہت پائے کا آدمی سمجھتا ہوں، بہت زیادہ اونچا سمجھتا ہوں، ان کو درجہ دیتا ہوں. صرف ان کی وجہ سے آج جو ایجوکیشن مسلمس میں ہے اور جو وہاں سے لوگ نکلے ہیں ماشاءاللہ ہر پوزیشن پہ موجود ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں لیں، پولیٹیکل ہو، ایجوکیشن ہو، اسپورٹس ہو، انجینئرنگ ہو، کسی میں بھی لیتے ہیں ہم، اس میں اللہ وہاں موجود ہیں. علی گڑھ میں جس طریقے سے انہوں نے شروع کری ایجوکیشن پڑھانا، کیس طریقے سے اسکول، پہلے اینگلو رومن اسکول بنایا، اس کے بعد اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اس کو ایک پائے کی پوزیشن پہ لے گئی. اور آج جو ہے علی گڑھ کی پوزیشن ایسی ہے کہ پوری دنیا میں، میرا جانے کا بہت زیادہ اتفاق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے پوری دنیا میں علی گڑھین موجود ہے. پرانا ہے، نیا ہے ضرور وہاں پر. ادب ہو، سماج ہو، تعلیم ہو، معاشی ترقی ہو، ان سب میں علی گڑھ نے ایک نشاط ثانیہ کا روزہ کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد صاحب کا وہ عظیم تحفہ ہے جسے رہتی دنیا تک بلایا نہیں جا سکے گا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ علی گڑھ کے معاملے میں ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے یونیورسٹی کا ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، PL 480 اسکیم ایک آئی تھی بہت پہلے، امریکہ سے آئے تھے کچھ. آج جو گیہوں مل رہا ہے وہ PL 480 اسکیم کی وجہ سے مل رہا ہے، اور وہ علی گڑھ سے شروع ہوئی تھی. علی گڑھ کے تھے پروفیسر، انہوں نے شروع کری تھی. تو اس طریقے سے سب بہت سے کام ایسے ہوئے. اسپورٹس کے میدان میں، کھیل کے میدان میں دیکھیے جتنے بھی ہاکی پلیئر اچھے نکلے ہیں، کرکٹر نکلے ہیں، مشتاق علی ہوں اور ظفر اقبال ہیں، بہت تھے، اللہ ایک نے، زیادہ تر ایتھلیٹ بہت اچھے اچھے نکلے ہیں، سب وہیں سے نکلے ہیں. ذاکر حسین خان پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی علی گڑھین تھے. جہاں جو رہتا ہے وہ کام کرتا ہے، اور مطلب محنت سے، لگن سے اور لائلٹی دیتا ہے پورے ملک کو. ان کا جو مقصد تھا اس کو بنانے کا وہ یہ تھا کہ مسلمس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اگر ایجوکیشن مسلمس میں ہوگی تبھی مطلب مسلمان اللہ ترقی کر سکتا ہے اور اللہ ایک کہیں پوزیشن پہ بن سکتا ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو بنایا کہ ہندو مسلم سب کو ساتھ لے کے انہوں نے ایک ساتھ اس کو مطلب کوشش کری بنانے کی، اور اس کو پورا سیکولر، آج تک اس میں جو سیکولرزم ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. سر سید احمد صاحب کی شخصیت پر، ان کے کارناموں پر کہنے کے لیے میں اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرتا ہوں. جتنے بڑے کام ہیں ان کے، اور پوری قوم مستفیض ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہوتی رہے گی. لیکن اس وقت میں صرف ان کے ایک جملے پر بات کرنا چاہوں گا جس کی آج میں سب سے زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہوں. سر سید احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان میرے لیے دلہن کی دو آنکھوں کی طرح ہیں. ہندو اور مسلمان دلہن کی دو آنکھوں کی طرح ہیں. یہ جملہ اس وقت انہوں نے کہا جب شاید ہندو اور مسلمانوں کے وہ حالات انہوں نے نہیں دیکھے جو آج یہ قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے کہ اس وقت ملک انگریزوں کا غلام تھا، اور جو بھی ظلم ہو رہا تھا وہ ہندو اور مسلمانوں پر یکساں ہو رہا تھا. آزادی کے بعد کیا حالات ہوں گے، سر سید احمد صاحب کی دور اندیشی کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ جملہ رقم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستانی عوام کو یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کی کیا حیثیت ہونا چاہیے. نہ تو یہ ملک ہندوؤں کے بغیر خوبصورت لگ سکتا ہے، نہ مسلمانوں کے بغیر خوبصورت ہو سکتا ہے. جس طرح ایک دلہن دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ضائع ہو جانے پر بھی، یا ایک آنکھ میں کوئی خرابی پیدا ہو جانے پر بھی اس کی خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے، اسی طرح سے اس ملک کی خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے. تو ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جانا ہے. اس بات پر میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ مسلم قوم کے جو صحیح معنوں میں رہنما تھے، اگر ان کے ذہن میں تنگ نظری نہیں تھی، رہنما میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے سینکڑوں برس کے لیے مسلمانوں کو تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بنا کر ملک میں بہتر مقام حاصل کرنے کے لائق بنایا، اگر ان کے ذہن میں کوئی تنگ نظری ہوتی تو ہماری اس یونیورسٹی کے
बुनियादों में फ़िरका परस्ती मौजूद होती। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने का काम करती है, आज मुख्तलिफ़ शोबे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म रहे हैं और हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को। उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उनकी इसी जुमले को याद रखें कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो खूबसूरत आँखों की तरह हैं। उन्हें उनकी खूबसूरती को वापस लौटाने के लिए एक ऐसा ही अज़्म करने की ज़रूरत है जैसा कि 1857 के अंदर जंग का आगाज़ हुआ और उसको पहले गदर के नाम से ज़रूर कहा गया, लेकिन पहली आज़ादी की जंग उसे करार दिया जा सकता है, जो 90 बरस तक चली, यानी 1947 तक। आज फिर एक ऐसी ही जंग की ज़रूरत है। आज अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने की ज़रूरत नहीं है, उस जहनीत के ख़िलाफ़ जंग करने की ज़रूरत है कि जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने की सही की कि अंग्रेज़ अच्छी तरह समझते थे कि मुसलमान और हिंदू अगर मुत्तहिद हो गए तो उनका इस मुल्क पर बरसरे इक़्तिदार रहना आसान नहीं होगा। हमें इन दोनों आँखों को बचाने की ज़रूरत है। आज की डेट में अलीगढ़ जितना सेकुलर है कोई नहीं। वहाँ पर सभी तरीके के लोग हैं, सभी मज़हब के लोग आते हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर, सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। जो वहाँ पर एक कल्चर है हॉस्टल का, वो बहुत बड़ा कल्चर है, और जिसमें आज की डेट में आई थिंक 60-70-80% लोग बच्चे जो हैं वो सब हॉस्टल्स में रह रहे हैं, और उसमें ये सब एक साथ रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। और एक जो मज़हब का जो मतलब वो जो कहते हैं ना सेकुलरिज्म का, जो अगर आपको कहीं देखना है किसी जगह हिंदुस्तान में तो वो जगह है सेकुलरिज्म, वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे हमने ये देखा है कि साहब वो गुरु नानक की बर्थडे हो रही है तो मिठाई बट रही है, जन्माष्टमी होती है तो उस पर भी मतलब जन्माष्टमी मनाई जाती है, ईद और दिवाली इसमें भी मतलब प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। ये जो है ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि और इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम। सर सैयद से ये सबक लेना चाहिए कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में और इवन रिलीजन में, और जो भी साइंसेज हैं उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, हमें सर सैयद के उस मिशन को फॉलो करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ अगर हम सर सैयद के उस मिशन को और उस रैशनलिस्ट अप्रोच को आगे लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ न सिर्फ ये कि सर सैयद को एक खराज अक़ीदत होगा, बल्कि एक हमारी तरक्की का भी एक पहलू उसमें निकलेगा। सर सैयद ने अपने वक्त के जो इक़्तिदार थे, जो निज़ाम था, उससे आगे बढ़ के सोचा, उसमें फंस नहीं गए वो। और आज के नौजवान के लिए, आज के हिंदुस्तान के लिए और आज के मुसलमान के लिए भी वही पैगाम है कि आप आगे की तरफ देखो। अगर एजुकेशन में कोई भी मज़हब या कोई इलाका कोई पिछड़ा है तो फिर हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जो उनका मकसद था वही था कि एजुकेशन। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज के हालात के हिसाब से बच्चों को, लड़कों को, वालिदैन को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, और पढ़ाना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आजकल एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है, मतलब अगर एजुकेशन नहीं है कुछ भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि साहब मतलब मैं अपने बच्चे को मतलब वो पेंटर बना दिया या मतलब आर्टिजन बना दिया, जब तक एजुकेशन के बाद ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। और मैं ज़रा और आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा कि एजुकेशन के साथ साथ मैं तो गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है फैमिली प्लानिंग पे, अगर एजुकेशन है तो फैमिली प्लानिंग सब कुछ, डिसिप्लिन, सेकुलरिज्म, ये सब जो है, ये सब चीज़ें एक साथ उसी के साथ आ सकती हैं अगर एजुकेशन है। हमारी खुशकिस्मती थी, हिंदुस्तान की खुशकिस्मती थी कि 1857 के बाद उन्हें एक ऐसा रहनुमा मिल गया जो सर सैयद की शक्ल में हमारे सामने आया और उन्हें हमें सही रास्ता दिखाया। अफसोस, सद अफसोस कि 1947 के बाद हमें कोई सर सैयद नहीं मिला, या सर सैयद जैसा रहनुमा नहीं मिला। तो सर सैयद तो नहीं आ सकते आज, लेकिन उनके जो ख्यालात थे, उनकी जो तहरीक थी, उन्होंने जो राह दिखाई थी, उनके जो प्रिंसिपल थे, जो उसूल थे, वो तो हमारे सामने हैं। उनको अपनाए बगैर
میں سمجھتا ہوں چاہے 20ویں صدی گزر گئی، 21ویں صدی میں ہم شامل ہو گئے، اس کے بغیر ہم ترقی کی راہ نہیں پا سکتے۔ یہی سر سید کی افادیت ہے، یہی سر سید کی اہمیت ہے، اور یہی سر سید کی ضرورت ہے آج کی صدی میں۔ سر سید صاحب کا یہ پیغام اتحاد کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا، امن کا پیغام تھا، ایک دوسرے کے لیے کچھ کر گزرنے کا پیغام تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیغام کو ہم لے کر چلیں، یہی ان کے لیے سچی خراج عقیدت ہوگی۔ تیرے دامن سے جو آئے ان ہواؤں کو سلام، چوم لوں میں اس زباں کو جس پہ آئے تیرا نام۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ Thank you.